بعد ان کے پیدا کرنے کا مقصد بھی بتلا دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور ان گنت بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں ان ہستی اقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق ادا کر دیا اور ہم تک دین اسلام کو صحیح طریقے سے پہنچا دیا۔ اگر ہم اب دین کے اندر کوئی زیادتی کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر زیادتی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں، کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات ہم تک نہ پہنچائی ہو اور ہم زیادتی کر رہے ہیں، اور ہم کمی کرتے ہیں تو پھر بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان نہیں رہے۔ اس لیے ہمیں اسی دین پر عمل کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک مکمل اور کامل دین پہنچایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا۔ اب یہ ہم پہ ضروری ہے، فرض ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ماننے سے بھی انکار کرتا ہے تو گویا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو ہم تک پہنچے ہیں صحیح روایات سے، جن کے لیے صحیح حدیث کی شرط موجود ہے کہ یہ بات ہم تک صحیح پہنچی ہے، اور اگر ہم پھر بھی اس کے اوپر عمل نہ کریں تو پھر ہم سے بڑا بدبخت کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سننے والے تمام معزز سامعین اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ کی 4 آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس چیز کے ساتھ، اس بات کے ساتھ جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، اور اس چیز کے ساتھ بھی جو نازل کی گئی ہے آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ بیٹا چپ کر کے بیٹھ جائیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ پتہ نہیں چل رہا؟ علیحدہ علیحدہ ہو کے بیٹھے تاکہ آپ بات نہ کر سکیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوا اور جو تجھ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوا ان سب کی تصدیق کرتے ہیں، ان سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ان سب کو مانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ایک بات کو مانیں اور کسی ایک سے انکار کر دیں۔ کچھ کی بات مان لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا، جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں اکثر لوگ کرتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے لیے فائدے مند ہو اور ہمارے لیے اس میں ہمیں نفع نظر آ رہا ہو، وہ تو ہم فوراً سے پہلے مان لیتے ہیں، اور وہ بات
جس کے اندر ہمارے لیے فائدہ نہ ہو اسے ہم ماننے میں تردد کا شکار رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں اور معزز سامعین، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننا ہے، چاہے ہمارے اباؤ اجداد، ہمارے بڑے اس بات کو نہ ماننے والے ہوں، ان کو اس بات کا علم نہ ہو، یا وہ لا علمی طور پر یا جان بوجھ کر اس بات کی مخالفت کرتے رہے ہوں، تو ہم تک اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا اللہ کے قرآن کی کوئی بات پہنچی ہے تو پھر ہمارا اس بات کو ماننا لازم ہے، بلکہ اپنے رب کی سب باتوں کو ماننا ہے اور آخرت پر بھی یقین رکھنا ہے، یعنی باس قیامت، جنت، جہنم، حساب، میزان، ہر بات کو ماننا ہے۔ قیامت چونکہ دنیا کے ختم ہونے کے بعد آئے گی، اسی لیے اسے آخرت یا آخرت کا دن کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جن کی پہلے ایمان بالغیب کے ساتھ صفت بیان کی گئی، انہی کی دوبارہ یہ صفتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ جو سورۃ البقرہ کی پہلی 4 آیات ہیں، اس کے اندر مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ مومن کون لوگ ہیں، تو میں نے مکمل بتلایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے غیب کے ساتھ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اس چیز سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ جو ایمان لائے اس چیز کے ساتھ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن کا یقین کرتے ہیں، آخرت کے دن کو مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اور بھی قرآن کریم کے اندر مثالیں بیان کی، اور بھی جگہوں پر اس بات کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، یعنی اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور اس وحی پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس وحی پر اس سے پہلے جو ان پر نازل کی گئی ہے، ان کی طرف مطلب اہل کتاب کی طرف اتاری گئی ہے، ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب من قبل، یعنی ایمان لائے اور اپنے رب کی طرف سے جو حق جانا اس بات کو کہ جو ہمارے رب العالمین نے ہمارے اوپر نازل فرمایا ہے وہ حق ہے۔ ایک صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اہل کتاب کے بارے میں ہے، یہاں پر بھی بات اہل کتاب کی ہو رہی ہے کہ 3 ایسے شخص ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا۔ ہم نیکی کرتے ہیں، ہمیں نیکی کا ثواب ملتا ہے، اس کو بڑھا کر 7 گنا تک اور بعض دفعہ 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو جو اہل کتاب ہیں، جو پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، یا یہودی ہیں عزیر علیہ السلام پر ایمان لائے، تو وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں، اپنی کتابوں کو مانتے ہیں، اپنی کتابوں پر بھی ایمان تھا ان کا، اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، تو پھر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔
یہ تھے پہلے لوگ. 3 لوگ ہیں ایسے جنہیں ڈبل اجر ملے گا. دوسرا کون ہے؟ وہ غلام ہے جو اپنے اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے. آج یہ غلام کا کنسپٹ ختم ہو چکا ہے ہمارے معاشرے سے، کیونکہ ہم جنگ و جدل سے دور بھاگنے والے لوگ ہیں. ہماری ہوا نکل چکی ہے، ہم بستر ہو چکے ہیں. ورنہ مومن ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہتا تھا. آج ہمارے بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے لیکن ہم جنگ سے دور ہیں. ہم نہ تو کفار کے ساتھ میدان جنگ میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی کفار کے ساتھ میز پر بیٹھ کر ان کے خلاف بولنے کے لیے تیار ہیں. اور اب تو بات یہاں پر پہنچ چکی ہے کہ ہم میں سے لوگ سوشل میڈیا پر بھی کفار کے خلاف بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمیں ایجنسیاں نہ اٹھا کے لے جائیں. یہ ایک زندگی تو کیا، خدا کی قسم اگر 100 جانیں ہوں تو 100 جانیں بھی انسان اسلام کے لیے، جنگ و جدل کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وقف کر دے تو اس کی یہ زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں لیکن اس کا جو مزہ ہے موت کا، وہ مزہ ختم نہیں ہو سکتا. قیامت کے دن جب شہید کو اٹھایا جائے گا نا، اس کی اگر کوئی خواہش ہوگی تو وہ یہ ہوگی کہ میں دنیا کے اندر دوبارہ واپس جاؤں اور میں دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں. اور وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کے دل کے اندر شہادت حاصل کرنے کا جذبہ نہ ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا جذبہ موجود نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو اور ہمارے جذبوں کو دوبارہ سے اجاگر فرمائے. اور تیسرا شخص کون ہے؟ تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس لونڈی ہے، وہ اسے اچھا ادب سکھائے اور پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے. کہ وہ جنگ و جدال میں گیا، مال غنیمت میں، یا اس نے لونڈی کو خریدا، اس کے بعد اسے اچھا بنایا، اسے رہنے سہنے کے آداب سکھلائے، اسے اسلام کے متعلق بتلایا اور اس کے بعد اسے آزاد کر دیا. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا تھا. تو اسی طرح ہم بھی اگر کرتے ہیں تو پھر اس میں ہمارے لیے دوہرا اجر ہے. امام جریر رحمہ اللہ اس فرق کی نسبت مناسبت سے ہمیں یہ بھی بات بتلاتے ہیں اور یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ سورت کے شروع میں مومنوں اور کافروں کا ذکر ہو. 4 آیت مومنین کی صفات ہے، پھر اس کے بعد 2 آیات کافروں کے متعلق ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ کافروں اور مومنوں کی، جس طرح کافروں کی 2 قسمیں ہیں، کافر اور منافق، اسی طرح مومنوں کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک مومن عربی اور دوسرا کتابی مومن، کہ جو، لیکن یہ ان کا اپنا قول ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے. حضرت مجاہد کا قول بھی ہے اس بارے میں. اور اس کے بعد 4 اور یہ 6 آیات ہو گئی، اور اس کے بعد 13 آیتیں منافقوں کے بارے میں. مومن تو ہوتا ہے لیکن ہر دور کے اندر منافقین بھی مسلمانوں میں شمار رہے، اور ہمیشہ اسلام کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں وہ منافق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا تھا. اور وہ منافق تھے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے. اس کے باوجود انہوں نے آپ کے معجزات کو دیکھ کر
آپ کے اخلاق کو دیکھ کر پھر بھی اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا، بلکہ منافق کی حالت میں فوت ہوئے، اور منافقین کی سزا بہت بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافق ہے وہ جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں۔ غیب پر ایمان لانا اور نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اگلے انبیاء کرام پر جو کتابیں اتری ان پر ایمان نہ لایا جائے۔ جیسے کہ میں نے اس آیت کے شروع میں پڑھا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ اس چیز کے ساتھ ایمان جو آپ پر نازل ہوئی اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ تو اب بات ہوتی ہے یہاں پر کہ ہم ایمان تو لائیں، تو ہم نے کیسے ایمان لانا ہے؟ کیا ان کی باتوں کو ماننا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقہ بتلا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اہل کتاب تمہیں کوئی چیز کوئی بات پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہماری کتاب کے اندر اس طرح لکھا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہے، تو پھر آپ نے اس کا رد کرنا ہے کہ ہم نے اس بات کو ماننا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اور اگر وہ بات کا انکار نہیں کرنا بلکہ انہیں کہنا ہے کہ آپ کی یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمارے دین اسلام نے ہمیں اس بارے میں اس طرح سے آگاہ کیا ہے، گائیڈ کیا ہے، ہمیں ہمارے اسلام نے اس بارے میں مکمل رہنمائی دی ہے، تو ہم ان کے واقعات کو بطور عبرت تو بیان کر سکتے ہیں۔ ان کے کتابوں کے اندر جو واقعات لکھے ہیں، بنی اسرائیل کی روایات آتی ہیں، نہ ہم ان کی تکذیب کرنے والے ہیں اور نہ ہی اس کے مطابق عمل کرنے والے، بلکہ ہم نے کہنا ہے ٹھیک ہے بطور عبرت ہے تو اس سے عبرت حاصل کرنی ہے، لیکن اگر وہ قرآن و حدیث کے مخالف ہے تو پھر ہم نے کہنا ہے کہ ہمارے کتاب کے اندر اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہتر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحیح حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی اہل کتاب سے بات کرے تو تم نہ اسے سچ نہ جھوٹ کہہ دیا کرو، بلکہ کہا کرو کہ جو کچھ ہم پر اترا ہے ہم اسے بھی مانتے ہیں، اور جو کچھ تم پر اترا ہے ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مومنین کی صفات کو مکمل طور پر بیان کر دیا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ لوگ اس چیز سے ڈر رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہم اس کتاب کے اندر بعض دفعہ دیکھتے ہیں تو بہت ہی سخت فیصلے ہوتے ہیں، اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم تو ایسے اعمال نہیں کر سکتے، ایسے اعمال ہمارے نہیں ہیں کہ ہم جنت میں جا سکیں، وہ ہمارے ڈھارس ہماری کمر توڑ دیتے ہیں، ایسے معاملات ہوتے ہیں، قریب ہوتا ہے کہ ہم نا امید ہو جائیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اتنے سخت معاملات ہیں کہ ہماری کمر ٹوٹ جاتی ہے اور ہم نا امید ہو جاتے ہیں کہ ہم تو جنت میں جانے والے کام ہی نہیں کر سکتے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنتی اور جہنمی شخص کی پہچان نہ بتلا دوں؟ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور ہماری رہنمائی فرمائیے۔ آپ سب بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ہم مومنوں میں ہیں یا منافقین میں ہیں، ہم مسلمان ہیں یا کافروں والے اعمال ہیں ہمارے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم سے لے کر مفلحون تک آیات پڑھی، تو آپ سب نے بھی ان آیات کو بخوبی سن رکھا ہے، لیکن بطور آگاہی
دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں، ان کا مختصر ترجمہ دوبارہ سے کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک شبہ کی گنجائش موجود نہیں، ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے رہنمائی کرنے والی ہے۔ پرہیزگار کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ، ویقیمون الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرنے والے ہیں۔ یہ مومنین کی صفات ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ ہمارے اندر صفات ہے تو پھر انشاءاللہ ہم قیامت کے دن فلاح و پانے والوں میں ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا ہے آپ سے پہلے انبیاء کی طرف، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صفات بیان فرمائی تو صحابہ کرام خوش ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارے اندر یہ صفات موجود ہیں؟ تو تمام نے کہا جی ہاں ہمارے اندر یہ صفات موجود ہیں۔ تو پھر وہ صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ ہم ان لوگوں میں ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو ہدایت پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اس پر کامیاب فرمائے اور ان کاموں کو کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔